الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال إن الله جميل ويحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج دنیا کے اندر ہر انسان چاہے وہ ایمان والا ہو یا اللہ کو نہ ماننے والا ہو، اسے دنیا کی فکر تو زیادہ ہے اور جسمانی بیماریوں کی فکر بھی زیادہ ہے۔ دنیا کی بھی فکر اور اپنے جسم کا بھی خیال زیادہ کہ بیمار ہو گیا تو بہت زیادہ وہ کیئر کرتا ہے، بہت زیادہ خیال لگتا ہے۔ کوئی بیماری آ گئی، ہارٹ کا پرابلم ہو گیا تو اس کے لیے مختلف رائے لے کر اچھے سے اچھا علاج کرانے اور مال خرچ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ ٹھیک ہونا چاہیے، یہ بیماری دور ہونی چاہیے، یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے تو علاج کرانا اور کرنا یہ سنت ہے، اس کو اسباب اختیار کرنا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ دین کی بیماری، روحانی بیماریوں کے علاج کی فکر ہونی چاہیے۔ آج اس کے حوالے سے معاملہ بہت زیادہ گڑبڑ اور دور ہے، کیا کہ بلکہ روحانی بیماریاں کیا ہیں وہ انسان جانتا ہی نہیں۔ جانے گا پھر اس کی شدت کو جانے گا کہ وہ کتنی خطرناک ہیں تو اس کا علاج کروائے گا۔ جب پتہ ہی نہیں اور پھر اس کا نقصان کتنا زبردست ہے وہ بھی پتہ نہیں تو کیسے علاج کروائے گا؟ انسان کوشش کرتا ہے نیک اعمال کرنے کی، نیکیاں کرنے کی، عبادت کرنے کی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، نفلی عبادتیں، ذکر، تلاوت، اور پھر مخصوص راتوں میں انسان جاگتا ہے، اللہ کے سامنے عبادتیں کرتا ہے، کئی رکعتیں پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، ذکر کرتا ہے، لیکن اگر روحانی بیماری کا شکار ہے، کسی دل قلبی بیماری کا شکار ہے اگر وہ، تو پوری رات کی عبادت اور مہینوں کی عبادت، سالوں کی عبادت منٹوں میں ضائع ہو جاتی ہے۔ ان بیماریوں میں ایک بہت بڑی، سب سے بڑی بیماری مانی جاتی ہے وہ تکبر کی ہے، گھمنڈ، اسی طرح حسد اور جلن، اسی طرح بخل۔ یہ وہ بیماریاں ہیں کہ انسان سال کی عبادت، مہینوں کی عبادت، پوری رات جاگ کر عبادت کی، لیکن اگر یہ بیماری ہے تو منٹوں میں وہ ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، تکبر ہے، حسد ہے، بخل ہے، یعنی دنیا میں تو خوب خرچ کر رہا ہے لیکن دین کے معاملے میں خرچ نہیں کر رہا ہے۔ یہ وہ بیماریاں ہیں کہ منٹوں میں ساری عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ پوری رات عبادت کی، دل میں آخر میں خیال آ گیا کہ لوگ دیکھیں گے اور مجھے بہت بڑا عبادت کرنے والا کہیں گے، بس ختم معاملہ۔ دکھلاوا آ گیا، لوگوں کے لیے عمل کرنا آ گیا، معاملہ ختم۔ یا تکبر اور گھمنڈ آ گیا کہ پوری رات عبادت کیا، اللہ کے راستے میں بہت بڑا مال خرچ کیا، اب دوسروں پر نگاہ ڈالنا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو حقیر ہے، وہ تو ذلیل ہے، میں نے دین کے معاملے میں اتنا لمبا خرچ کیا ہے، اتنی بڑی میں نے، جہاں یہ خیال آیا پوری عبادت کا ستیہ ناش ہو گیا۔ عبادت کرنے میں مہینوں لگے، سال لگے، کافی قربانیاں دینی پڑی،
لیکن منٹوں کے اندر جو ضائع ہو گیا. اور آج اس کے حوالے سے کوئی اس کو انسان دل پہ لیتا ہی نہیں ہے. اسی لیے ہماری عبادتوں کا اور ہمارے اعمال کا فائدہ نہ دنیا میں ہو رہا ہے اور پھر مرنے کے بعد کیسے ہوگا. دنیا میں اس کا فائدہ جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے. کیونکہ جیسے ایک انسان جو ہے اچھی چیزیں کھا رہا ہے, غذا اچھی کھا رہا ہے اور پھل فروٹ استعمال کر رہا ہے اور بادام پستہ وغیرہ یعنی میوے جات وغیرہ بھی کھا رہا ہے, لیکن اس کا پیٹ کا ہاضمہ صحیح نہیں ہے, بیماری ہے, کوئی پرابلم ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ جب تک وہ بیماری دور نہیں ہوگی یہ چیزیں لگنے والی نہیں ہے بدن کو, اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اچھی سے اچھی غذا کھا لے, اچھی سے اچھا پھل کھا لے, یا میوہ جات کھا لے, یا معجون, یا اچھی کیا کہتے ہیں چمن پراس کھا لے, لیکن اگر پیٹ کا نظام صحیح نہیں, کوئی بیماری ہے, تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, پہلے اس کو دور کرنا پڑے گا. ٹھیک اسی طریقے سے ہم بہت زیادہ اعمال کر رہے ہیں, بہت زیادہ ذکر کر رہے ہیں, بہت زیادہ تلاوت کر رہے ہیں, بہت زیادہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہے ہیں, بہت زیادہ سجدے کر رہے ہیں, لیکن اگر یہ بیماریاں ہمارے اندر ہیں, تکبر, حسد, ریا اور بخل وغیرہ, تو منٹوں میں یہ ضائع ہو جائیں گی. دیکھو شیطان کو اتنا بڑا عبادت گزار دنیا میں, اس سے بڑا عبادت گزار کوئی آیا ہی نہیں. روئے زمین کا کوئی حصہ اس نے نہیں چھوڑا تھا جہاں اللہ کی بندگی نہ کی ہو, جہاں اللہ نہ کیا ہو. فرشتوں کا اس کو سردار قرار دے دیا گیا تھا, یعنی اتنی عبادت کی کہ فرشتوں کا سردار قرار دے دیا گیا. اس کی اتنی بڑی عزت تھی, اتنا بڑا مقام تھا, لیکن کس چیز نے ضائع کیا؟ ہزاروں سال کی عبادتیں ایک منٹ میں ضائع ہو گئی. تکبر, گھمن, بڑائی, آج اسی کو تھرمامیٹر لے کر آج اسی کو ناپنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں میں تو دودھ کا دھلا ہوا ہوں, میرے اندر نہ تکبر ہے, نہ حسد ہے, نہ جلن ہے, نہ بخل ہے, کوئی نہیں ہے. سامنے والا ایسا ہے. جب بھی اس طرح کے بیانات ہوتے ہیں یا اس طرح کی باتیں آتی ہیں, نگاہ اپنے اوپر نہیں جاتی. یہ عام بیماری ہے. شیطان پہلے نیک باتیں سننے نہیں دے گا, اور جب سننے بھی دے گا تو دوسروں پہ فٹ کروائے گا, اپنے اوپر نہیں لے گا. وہ بندہ کہے گا ہاں محلے میں فلاں ایسا ہے, وہ بہت گھمنڈ والا ہے, اور محلے میں فلاں صاحب جو ہے وہ بہت بخیل ہیں, اور محلے میں فلاں صاحب ہے وہ دکھلاوا کرتے ہیں, اور میں تو دودھ کا دھلا ہوا ہوں. تو ایسے بیانات میں بھی دوسروں کی پکچر کھلوائے گا, دوسروں کی فلم جاری کروائے گا, اپنے اوپر بات نہیں لانے دے گا. کیوں؟ میں تو سب سے بڑا نیک ہوں, جبھی تو دنیا چل رہی ہے. یہ بات فوراً آئے گی. اللہ ہمیں یعنی ایسے موقع پر اپنا تھرمامیٹر آج میں بتاؤں گا کہ تکبر کس کو کہتے ہیں. تو شیطان کو تکبر نے ہی تو رسوا اور ذلیل کیا. فرشتوں کا سردار, روئے زمین کا کوئی علاقہ اس نے نہیں چھوڑا تھا جہاں اللہ نہ کیا ہو, لیکن منٹوں میں ہزاروں سال کی عبادت, پتہ نہیں کب سے وہ رہا اللہ کے یہاں, اس نے عبادتیں کی, لیکن منٹوں میں ضائع ہو گئی. کیا ہوا؟ حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا, فسجدوا الا ابلیس, سارے فرشتوں نے سجدہ کیا, لیکن ابلیس نے ابا واستکبر, اس نے انکار کر دیا اور تکبر اور گھمنڈ کیا. وکان من الکافرین, کافروں میں سے ہو گیا, اللہ کے نافرمانوں میں سے ہو گیا. تکبر عزازیل را خار کرد, بزندان لعنت گرفتار کرد. تکبر نے عزازیل یعنی شیطان اس کا نام ہے عزازیل, تکبر نے عزازیل کو رسوا کر دیا, لعنت کے قید خانے میں ہمیشہ کے لیے گرفتار کر دیا. تو یہ تکبر تھا. وہ کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, کہ میں کیوں سجدہ کروں آدم کو, آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے, اور آگ اوپر جاتی ہے, مٹی نیچے گرتی ہے, میں بڑا ہوں. حالانکہ اللہ کے حکم کے سامنے کوئی بڑا نہیں تھا, اللہ بڑے تھے, اللہ کا حکم بڑا تھا, لیکن تکبر کیا, گھمنڈ کیا, تو ہمیشہ کے لیے فخرج انک رجیم, نکل یہاں سے, تو مردود ہے, تیرے اوپر قیامت تک کے لیے لعنت ہے. تو میرے بھائیوں, ہزاروں سال کی عبادت ایک منٹ میں ضائع ہو گئی. آج یہی ہو رہا ہے جس کے اندر تکبر کی بیماری ہے. جب کوئی نیک کام کر لیتا ہے, مال خرچ کر لیتا ہے یا عبادتیں کر لیتا ہے, فوراً دوسروں کو دیکھتا ہے کہ وہ تو ایسا نہیں کر رہا ہے, اس کو حقیر سمجھتا ہے, ذلیل سمجھتا ہے, اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. یہی تو تکبر ہے کہ وہ تو ایسا نہیں, میں تو ایسا ہوں, میں نے آج پوری رات جاگ کر عبادت کی ہے, آج میں نے اللہ کے راستے میں 1000 روپے خرچ کیا ہے, وہ تو 2 روپے بھی نہیں کرتا ہے. گئی بھینس پانی میں. جہاں یہ آ گیا خیال دوسروں کو حقیر سمجھنا. دیکھو میں بتاؤں آپ کو, اب سسٹم کے ساتھ میں ساری باتیں بتاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں نعمتیں ہم کو دے رکھی ہیں.
جسمانی نعمتیں بھی ہیں، روحانی نعمتیں بھی ہیں، دینی نعمتیں بھی ہیں. دینی نعمتیں ایمان دیا، نماز روزہ زکوٰۃ پورا دین دیا، قرآن دیا. تو دینی نعمتیں بھی بہت ساری ہیں اور دنیاوی نعمتیں بھی ہیں اور جسمانی نعمتیں بھی ہیں. شاندار جسم دیا، آنکھ دی، دل دیا، کان دیا، سارے اعضاء شاندار دیے. ہمارے اندر کوئی ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے. اور دنیا کی بے شمار نعمتیں دی، کھانے پینے، روٹی کپڑا مکان کی. تو اب اللہ کا ضابطہ کیا ہے، اللہ کا اصول کیا ہے نعمتیں دینے کے بعد؟ کہ بندہ اس کا شکر ادا کرے. لئن شکرتم لازیدنکم، کہ جو نعمتیں آپ کو ملی آپ اس کا شکر ادا کرو. اور شکر کا مطلب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. شکر کا مطلب خالی زبان سے کہنا یہ نہیں، اللہم لک الحمد شکر، لک الحمد کلو لک الشکر کلو، اے اللہ تیرا بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے، زبان سے بھی کہنا چاہیے، لیکن یہی نہیں ہے. جو نعمت اللہ نے جس کے لیے دی ہے اس کا تقاضا کیا ہے، وہ نعمت اللہ نے کیوں دی، اس کے تقاضے کو پورا کرنا یہ اس کا شکر ہے. مال دیا، کیوں دیا؟ کہ بھائی اپنی ضرورت کو پورا کرو، حلال جگہ پر خرچ کرو، دین کے کاموں میں لگاؤ. تو اب مال کو ہم حلال طریقے سے کما بھی رہے ہیں اور حلال جگہوں میں لگا رہے ہیں. جہاں پر اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں خرچ کر رہے ہیں، اور ضرورت سے زیادہ بھی فضول خرچی بھی نہیں کر رہے ہیں اور حرام کاموں میں خرچ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ مال کا شکر ادا ہوا. چاہے زبان سے نہیں کہتا کہ اللہ مال کا تو نے دیا تیرا بہت بہت شکریہ، زبان سے کہنا ضروری نہیں. عمل، جو نعمت جس کام کے لیے اللہ نے دی تھی اس جگہ پر اس کو ہم لگا رہے ہیں، اس کا شکر ہے. تو بہرحال ساری نعمتیں اللہ نے دی تھی کہ ہم اس کا شکر ادا کریں. اب کیا ہوتا ہے، بندہ شکر ادا نہیں کرتا. اب گاڑی پٹری سے اتر رہی ہے، اب نعمتیں ملی، مال ملا، اور منٹوں میں چند مہینوں میں جو ہے وہ لاکھوں پتی بن گیا. ٹارگیٹ تھا اس سے زیادہ اللہ نے دے دیا. سال میں 1 لاکھ کا ٹارگیٹ تھا، اللہ نے 10 لاکھ دے دیے. کاروبار شاندار چل پڑا، اب وہ جو ہے مالدار بن گیا. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتا اس مال پر، اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا اور حلال جگہوں میں خرچ کرتا. لیکن نہیں، شکر ادا نہیں کر رہا ہے. کوئی بات نہیں. اب کیا آ رہا ہے دل میں؟ آ رہا ہے کہ یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، میں نے اس طرح پاپڑ بیلے اور اس طرح سیٹنگ کیا کاروبار کا، تو میرے کو اس طرح جو ہے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا. جھوٹ کائے کو بولتا ہے؟ سال کا 1 لاکھ کا ٹارگیٹ تھا، 10 لاکھ مل گئے. کہاں تیرا خواب بھی نہیں تھا؟ جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ نہیں، میں نے اس طرح کیا اور یوں سیٹلمنٹ کیا اور یوں محنتیں کی تو یہ مال مجھے ملا ہے. دینے والے اللہ ہے. سیدھے سیدھے بولتا کہ اللہ تو نے دیا ہے، تیرا شکر ہے، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. لیکن نہیں، شکر ادا نہیں کر رہا. اب جو ہے گاڑی پٹری سے اتری. اب دیکھو کہ کیا ہوگا. پہلے آئے گا خود پسندی کی بیماری آئے گی، عجب. اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا ہے، اب اپنے آپ کو سمجھے گا کہ میرے پاس مال ہے، میرے پاس مال ہے، اللہ نے مجھے اچھا بنایا ہے، اللہ نے مجھے جو ہے کسی کا محتاج نہیں بنایا ہے، میں بہت اچھا ہوں. کوئی بات نہیں، تو اچھا ہے، اللہ نے اچھے حال میں رکھا ہے، اچھا ہے. لیکن شکر ادا کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا تو عجب، اپنے آپ کو خود پسندی، نگاہ اپنے اللہ سے ہٹی، اپنے اوپر آ گئی کہ میں نے محنت کی ہے اور میں نے محنت کی تو میں اچھا ہوں، میرے پاس مال بھی ہے، گاڑی بھی ہے، فلاں بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے. اللہ سے نگاہ ہٹی، اپنے اوپر نگاہ آئی. تو یہ عجب، اس کو عربی میں کہتے ہیں عجب، خود پسندی، اپنے آپ کو پسند کرنا. یہ خطرے کی گھنٹی ہے. اب آگے اور آگے بڑھو. اب دوسروں کے اوپر نگاہ ڈال رہا ہے. اپنے آپ کو تو پسند کر رہا ہے کہ میرے پاس مال بھی ہے، ہر چیز ہے، بینک بیلنس بھی ہے، سب کچھ ہے. اب دوسروں پر نگاہ ڈالا محلے میں تو اس سے حقیر ہے بیچارہ، وہ غریب ہے، وہ کمتر ہے، وہ معمولی ہے. تو اب اس کی دل میں حقارت آنے لگی اس آدمی کے بارے میں، دل میں کہ یہ تو ذلیل ہے، میں ان سے بڑا ہوں، یہ ذلیل ہے، یہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ تو حقیر ہے، یہ فقیر ہے. یہ ہوا تکبر کا کہ دنیا میں قدم رکھ دیا کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھنا. اگر یہ ہے تھرمامیٹر مل گیا آپ کو. اگر ہم اپنے سے کمتر کو دیکھ کر اس کو حقیر اور ذلیل اور گھٹیا نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں تو چاہے 1000 مرتبہ انکار کرے، تو تکبر کی بیماری کے اندر مبتلا ہے اور تجھے کینسر سے زیادہ اس کا علاج کرانے کی ضرورت ہے. کیوں؟ پوری رات 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا کہ انسان نے کروڑ روپیہ خرچ کر کے باہر نکلا مسجد سے اور کسی دوسرے کو دیکھا محلے والے کو کہ وہ گھٹیا تھا، بولے یہ تو ذلیل ہے، میں بڑا ہوں. ستیہ ناس 1 منٹ میں
تکبر اتنی خطرناک چیز ہے، کینسر کو اور ہارٹ کے پرابلم کو اور دنیاوی بیماری کو ہم یعنی بہت اہم سمجھتے ہیں، بہت زیادہ اعلیٰ سمجھتے ہیں اور بہت زیادہ ٹینشن والا سمجھتے ہیں. یہاں تکبر 1 منٹ میں 1 کروڑ روپیہ کا ستیہ ناش. وہاں اللہ نے کہہ دیا فرشتوں 0/0 سب لکھ ڈالو، الٹا گناہ چڑھا دو اس کے اوپر. گھمنڈ کر رہا ہے، مال ہمارا دیا ہوا ہے، یہ نعمتیں ہماری دی ہوئی ہیں. اس نے ہمارے بندے کو حقیر کیسے سمجھا؟ شکر ادا کرنا چاہیے تھا. سمجھیں؟ اگر یہ بات ہمارے اندر ہے کہ اگر ہم اپنے سے کمتر والوں کو دیکھ کر اس کو ذلیل سمجھتے ہیں، کسی بھی معاملے میں ہم سے اگر کم ہیں، خوبصورتی میں کم ہیں، مال میں کم ہیں، عہدے اور ڈگری میں کم ہیں، یا خاندان کے اعتبار سے کم ہیں، اگر اپنے سے کمتر کو دیکھ کر شکر کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے تھا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جو ہے چپل نہیں تھی، چپل ٹوٹ گئی، غریب آدمی تھے بیچارے، جامع مسجد جمعہ پڑھنے جانا تھا. اللہ کے بہت بڑے ولی. آج دل میں یعنی خیال آ رہا ہے کہ سعدی تو اللہ کا بندہ ہے اور آج جمعہ پڑھنے جانا ہے لیکن تیرے پاس چپل نہیں ہے. آج تیری حالت کتنی خستہ ہو گئی، کتنی معمولی ہو گئی کہ تیرے پاس چپل بھی نہیں ہو، پیسے بھی نہیں ہیں کہ چپل خرید لے. بولے یہ دل میں خیال ہی تھا، اپنے آپ کو میں بہت وہ سمجھ رہا تھا کہ باہر نکلا تو دیکھا ایک آدمی کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں، وہ بیچارہ گھسٹتا ہوا جامع مسجد جا رہا ہے، جمعہ پڑھنے جا رہا ہے. فوراً شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں گر گئے اور ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اے اللہ تیرا بہت بہت شکریہ کہ چپل نہیں ہے لیکن پاؤں تو ہیں کہ میں چل کے تو جا رہا ہوں. تو اگر یہ ہے سبق کہ اگر ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے اللہ کا شکر پیدا ہو رہا ہے، اپنی نعمتیں جو ہمیں زیادہ ملی ہیں اس پر شکر پیدا ہو رہا ہے، تو تکبر نہیں ہے. اور اگر اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں، ذلیل سمجھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب کہ ہمارے اندر تکبر کی بیماری ہے اور اس کا علاج کرانا وہ یہ منٹوں میں ختم کر دیتی ہے. یا حسد آ گیا، اپنے سے جو تکبر والا ہوگا نا، اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو چلے گا، اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا تو اس کو حقیر سمجھے گا اور پھر بڑے بڑے بولے گا تم کیا ہو، تم تو ہمارے باپ دادا کے زمانے میں تم تو کیا کہتے ہیں، آج کل بولتے چمبو بھرا کرتے تھے، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں لوگ، یعنی ہماری کیا کہتے ہیں غلامی کیا کرتے تھے ہمارے باپ دادا کے ہاں. تو یہ تو اللہ کے حالات ہیں. اللہ کسی پر کبھی مالداری، کبھی فقر، کبھی غریبی، کبھی مالداری، تلک الایام نداولها بین الناس. آج میرے پاس ہے، کل آپ کے پاس ہے، کل تیسرے دن کسی اور کے پاس ہے. یہ تو مال آنے جانے والی چیز ہے. اس کی بنا پر انسانوں کو ہم حقیر اور ذلیل سمجھیں، یہ تکبر ہے اور یہ منٹوں میں نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جب تک اپنے کو پسند کر رہا تھا خود پسندی تھی، لیکن دوسروں کو حقیر سمجھنے لگا تو تکبر کی بیماری میں مبتلا ہو گیا. اور کیا ہے اس پر وعید؟ فرمایا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال خردل یا مثقال ذرۃ من کبر، کہ جنت میں ہرگز نہیں جائے گا، جنت کا منہ تک نہیں دیکھے گا وہ شخص جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا. رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا. میں تھوڑا نیکی میں آگے بڑھ گیا تو دوسروں کو حقیر سمجھنے لگا. ایک دن نماز 5 ٹائم کی نماز پڑھ لی تو دوسروں کو حقیر سمجھنے لگا. ایک دن اللہ کے راستے میں 100 روپے صدقہ کر دیے، کسی اور نے بیچارے نے نہیں کیے، اس کو حقیر سمجھنے لگ گیا. تو بچا کہاں ثواب؟ وہ سب وہ صدقہ بھی ضائع ہو گیا، وہ عبادت بھی ضائع ہے. بہت خطرناک چیز ہے. تو فرمایا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا وہ شخص جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو. پھر یہ تکبر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسانوں کو حقیر سمجھ رہا ہے. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اور آگے بڑھتا ہے اور زیادہ اللہ اس کو ڈھیل دیتے ہیں، اور زیادہ مال اور زیادہ بڑائی اور عزت اس کو ملتی ہے، حکومت کی کرسی پہ پہنچ جاتا ہے، تو ایسے بڑے بولتا ہے کہ اللہ کو حقیر سمجھتا ہے کہ اب تم کو بھگوان بھی نہیں بچا سکتے. سنے ہوں گے آپ، اب ہماری پکڑ سے اور ہماری سرکار کی پکڑ سے تمہیں بھگوان بھی نہیں بچا سکتے، تمہارا اللہ بھی نہیں بچا سکتا. اس کا مطلب تو اللہ سے بڑا ہو گیا. تو یہ تو تکبر، یہ کفر والا تکبر ہو گیا. اب تو کافر بھی ہو گیا. پہلا والا تکبر کہ انسانوں کو حقیر سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے. تو ابھی تو اسلام کی بارڈر میں ہے، ابھی تو مسلمان ہے لیکن بڑا گنہگار. اور جہاں اللہ سے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاوے کہ تم کو اللہ بھی نہیں بچا سکتا، بلا تیرے اللہ کو. بولتے ہیں نا بہت سے لوگ، ارے مسلمان بولتا ہے. بعض مرتبہ
مال کے نشے میں، عہدے کے نشے میں، اور پتہ نہیں کائے کے نشے میں کہ اب تو خدا بھی تجھ کو نہیں بچا سکتا میری پکڑ سے. تو اس کا مطلب کہ تو اتنا بڑا تکبر والا ہو گیا. حالانکہ اللہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، تکبر اور بڑائی میری چادر ہے، وہ میری شایان شان ہے. بڑا ہونا اور تکبر والا ہونا یہ میری شان ہے، یہ میری پہچان ہے. جو اس چادر کو مجھ سے چھیننا چاہے گا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، یہ اللہ فرماتے ہیں. لہذا اس بیماری سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا. فوراً ایک صحابی نے سوال کیا، قال رجل ان یا رسول اللہ ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، کہ اللہ کے رسول اللہ نے مال دیا ہے تو ایک انسان کے دل میں یہ آتا ہے، اس بات کو وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اچھے کپڑے سلاتا ہے، اچھی چپل پہنتا ہے، اچھی سواری استعمال کرتا ہے. تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ فوراً سوال کیا کہ اللہ نے مال دیا ہے، نعمتیں دی ہیں، تو وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرا کپڑا اچھا ہو، اچھے کپڑے سلا رہا ہے، اچھی چپل اور اچھی سواری استعمال کر رہا ہے. تو کیا اچھے کپڑوں کو، اچھی سواریوں کو استعمال کرنا، اچھا کھانا کھانا، اچھی نعمتیں استعمال کرنا، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے. ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خود جمیل ہے، یعنی خوبصورت ہیں، سلیقے مند ہیں، خوبیوں کے مالک ہیں، اور پسند کرتے ہیں کہ بندوں کے اندر بھی خوبیاں ظاہر ہوں. مال دیا ہے اللہ نے تو مال کا اظہار ہو، مال کو بندہ خرچ کرے، اچھا کھائے، اچھا پہنے، اچھا استعمال کرے. یہ تکبر نہیں ہے. ہاں اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ نے مال دیا ہے، میں اچھے کپڑے، آپ اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں، اچھی سواری استعمال کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو یہ تو اچھی چیز ہے، یہ تو اچھی چیز ہے. عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ، ان کے والد مالک رضی اللہ عنہ اور حضرت عوف دونوں نبی کی خدمت میں آئے. حضرت مالک رضی اللہ عنہ بڑے مالدار تھے، تو آئے تو بہت معمولی کپڑا ان کے اوپر تھا. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمہ علی عبدہ، کہ دیکھو اللہ میاں اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے کے اوپر دیکھیں. اللہ نے آپ کو مال دے رکھا ہے، مال کی نعمت دے رکھی ہے، تو اس کا اثر دکھلاؤ، اچھے کپڑے پہنو. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، کنجوسی کی حد ہوتی ہے، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا. اللہ نے مال دیا ہے تو اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا. فرمایا بخیل پر بھی بہت سخت وعید ہے. فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن بخیل نہیں ہو سکتا. مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن بخیل نہیں ہو سکتا. کہ اپنے یعنی اور یہ تو بخل کی حد ہے، کنجوسی کی حد ہے کہ انسان اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کر رہا ہے. دوسروں کے اوپر کیا خاک خرچ کرتا، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کر رہا ہے، اور پتہ نہیں کون سی دوسری دنیا کے خواب دیکھ رہا ہے کہ اس کے بعد 1000 سال کہیں اور جیے گا. اس کے لیے مال سمیٹ کر اور دبا کر رکھ رہا ہے. حالانکہ بخیلوں کے لیے بہت خطرناک وعیدیں ہیں. فرمایا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بخیل گر بود زاہد بحر و بر بہشتی نباشد بحکم خبر، کہ بخیل آدمی اگر پوری دنیا کا پرہیزگار بن جائے، یعنی ہر جگہ اس نے عبادت کی، پوری دنیا کے اندر کوئی چپا، کوئی گوشہ، زمین کا کوئی ٹکڑا نہیں چھوڑا جہاں جا کر اللہ کی عبادت نہ کی ہو، لیکن بخیل ہے، کنجوس ہے، دین کے معاملے میں خرچ نہیں کرتا، بچا کر رکھتا ہے، تو فرمایا بہشتی نباشد بحکم خبر، وہ جنتی نہیں ہو سکتا. حدیث پاک کے مطابق اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جنتی نہیں ہو سکتا اگر پوری دنیا کا عبادت گزار بن جاوے، پوری دنیا میں عبادت کر لے ہر جگہ اور بہت بڑا عبادت گزار بن جائے، لیکن بخل کر رہا ہے، اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہا ہے، اور جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ نہیں کر رہا ہے، بخیل ہے، تو جنتی نہیں ہو سکتا. اللہ حفاظت فرمائے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں بلکہ دوسرا خرچ کرتا ہے تو اس کے پیٹ میں دکھتا ہے، نہیں دینے کا، ان کو پیسے نہیں دینے کا، یا خرچ نہیں کرنے کا، کیا ضرورت تھی خرچ کرنے کی، خود تو کر نہیں رہا ہے، دوسرا کر رہا ہے تو اس کے پیٹ میں دکھ رہا ہے. تو یہ تو بخل کی حد ہے. فرمایا کہ سخیہ ز اموال برمی خورن
بخیلا غم سی مزرمی خورن، سخی لوگ جو اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے ہیں اور اپنے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں، اور جہاں خرچ کرنا ہے سخی لوگ، سخیہ ز اموال برمی خورن، سخی لوگ اپنے مالوں کا پھل کھاتے ہیں، اپنے مالوں سے اچھا پھل کھاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، اور بخیلا غم سی مزرمی خورن، اور بخیل لوگ سونے چاندی کا غم کھاتے ہیں، سونے چاندی کا غم، روزانہ کے کم ہو جائے گا، روز گنیں گے، روز رکھیں گے، بولے کم تو نہیں ہوا، کم تو نہیں ہوا، حالانکہ 7 تالوں میں باندھ کے رکھا ہوا ہے، تجوری کے اندر، پھر اس کے اندر کھانا، پھر اس کے اندر کھانا، اب تو اور زیادہ پتہ نہیں کیسے کیسی الماریاں آ رہی ہیں، 5-6 تالوں میں بند کر کے رکھا ہے، پھر بھی روزانہ گنتا ہے اور پھر رکھ دیتا، اور ڈر۔ تو بخیل لوگ سونے چاندی کا غم کھاتے ہیں، اور سخی لوگ اپنے مالوں سے ہر طرح کا پھل اور فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے بخل بھی بہت بری چیز ہے۔ تو فرمایا کہ کپڑے اچھے ہونا اور کھانا پینا اچھا ہونا یہ تکبر نہیں ہے، اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام ہیں، بڑے مالدار تھے۔ امام صاحب شروع میں علم کی طرف نہیں آئے تھے، تاجر تھے، کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مسلک کو ہم لوگ فالو کر رہے ہیں، جن کے مسلک پر ہم چل رہے ہیں۔ پوری دنیا میں 4 امام ہیں، ان میں سب سے بڑا مقام ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام نعمان ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو شروع میں کپڑے کے تاجر تھے۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے محدث ہیں امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا حلقہ درس لگا ہوا تھا، سبق چل رہا تھا حدیث کا۔ ایک نوجوان اپنے اوپر کپڑے وغیرہ ڈال کر کپڑا لے کر بازار کی طرف بیچنے جا رہا تھا، خوبصورت نوجوان۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ اس پر پڑی، اللہ والے پہچان جاتے ہیں، کہا کتنا خوبصورت نوجوان ہے، آج اس کی صلاحیت دنیا کمانے اور کپڑا بیچنے پر لگ رہی ہے، کاش اس کی صلاحیت اور جوانی کی طاقت علم کے حاصل کرنے میں لگتی، کتنا فائدہ ہوتا۔ اللہ والوں کی بات بیکار نہیں جاتی، دل سے نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو اللہ والوں کی از دل خیزت بر دل ریزت، فارسی کا مقولہ ہے، دل سے جو آواز اٹھتی ہے وہ دل پہ جا کے لگتی ہے۔ اللہ والوں کا یہی مقام ہے۔ کسی نے جا کر یہ بات اس نوجوان سے کہہ دی کہ تمہارے بارے میں اتنا بڑا محدث یہ کہہ رہا ہے کہ تم دنیا کے پیچھے لگے ہو، کاش تمہارا جو ہے تمہاری صلاحیتیں علم حاصل کرنے کے پیچھے لگتی۔ وہ دل میں بات لگ گئی، کاروبار کو ایک طرف کیا اور علم حاصل کرنا شروع کیا، اور وہی نوجوان آگے چل کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بنا۔ تو امام صاحب مالدار تھے، اور یہ کہا کرتے 400 دینار کی چادریں، یہ بھی ہیں 400 دینار، ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے، درہم نہیں کہہ رہا ہوں، سونے کی اشرفی کو دینار کہا جاتا ہے۔ 400 دینار کے کپڑے امام صاحب نے پہنے ہیں، مالدار تھے کہ اللہ نے دیا ہے تو میں اپنی اللہ کی نعمت کا اثر اللہ کو دکھلاؤں کہ اللہ دیکھ تو نے دیا ہے تو میں دبا دبا کے نہیں رکھ رہا ہوں، میں تیرے لیے تیرے راستے میں اپنے اوپر بھی خرچ کر رہا ہوں اور اللہ کے راستے میں بھی خرچ کر رہا ہوں۔ انہی کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بہت قیمتی لباس پہنا کرتے تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ہمارے امام میں شامل ہیں، امام صاحب کے شاگرد ہیں، تو بہت قیمتی لباس پہنا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت اتنا مہنگا لباس؟ کہا کہ ہاں اس لیے پہنتا ہوں تاکہ ہماری بیویوں اور ہماری باندیوں کی نگاہ دوسروں پر نہ پڑے، کہ ہمارا شوہر ٹھیک ٹھاک ہے، تو یہ اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کبھی مال دبا دبا کر رکھنے میں یہ والا بھی معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، گھریلو لائف بھی چینج ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے، گھر میں کوحرام برپا ہو جاتا ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کبھی دبا دبا کر رکھنے میں گھر کا نظام بھی اور گھریلو نظام بھی درہم برہم ہو جاتا ہے کہ بیووں کی نگاہ کہیں اور پڑنے لگ جاتی ہے، جو زیادہ ہینڈ سم اور لیگ سم اور پتہ نہیں سم سم جو ہوتا ہے اس کی طرف پڑنے لگ جاتی ہے، جو زیادہ پیسے والا اچھے کپڑے والا دنیا ہے۔ دین نہیں ہوگا تو اس طرح کا معاملہ آئے گا۔ بہرحال تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا کپڑا اور اچھا پہننا چاہیے، اللہ نے دیا ہے۔ تو حضرت آپ نے تو 2-3 ہفتے پہلے بیان کیا تھا ایک محرم کے بارے میں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیا تھا۔ کوئی سوال کرے تو پہلے سے جواب دے رہا ہوں کہ ان کے کپڑے پر 12 پیون لگے ہوتے تھے، پھٹے ہوئے کپڑے حضرت پہنتے تھے، حالانکہ امیر المومنین ہیں، پورے مسلمانوں کے بادشاہ ہیں۔ ایسا کیوں؟
جب اللہ کی نعمت کا اثر ظاہر ہونا چاہیے، دکھلانا چاہیے، تو فاروق اعظم نے ایسے پیون والے اور پھٹے ہوئے کپڑے کیسے پہنے؟ اس کا جواب سنیے۔ آپ امیر المومنین تھے، پوری امت کے بادشاہ تھے، تو دو وجہوں سے فاروق اعظم نے جو ہے چاہتے تو آپ کی زندگی بڑی عالی شان ہوتی، شاندار ہوتی۔ جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا ہو، دنیا اس کے قدموں میں تھی، سارا مال اس کے قدموں میں تھا، وہ جس طرح چاہتا، جس طرح دنیا کے اندر چاہتا، عیش اور آرام کی زندگی گزارتا، شاندار کپڑے، شاندار کھانے، شاندار مکانات استعمال کرتا۔ لیکن فاروق اعظم نے دو وجہوں سے نہیں کیا۔ جواب سنیے۔ ایک تو یہ کہ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کا بھی ڈر تھا اور مخلوق کا بھی ڈر تھا، اسی لیے تو راتوں کو بے چین رہتے تھے۔ واقعات ہم نہیں سنتے کہ بادشاہ لوگ سوتے تھے، لیکن فاروق اعظم کا حال یہ تھا، رات کو نیند نہیں آتی تھی کہ اللہ نے مجھے بادشاہ بنایا ہے، پوری مسلمانوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، اگر کوئی ایک بھی ظلم کا شکار ہوا تو میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ یہ بات آپ کو بے چین کرتی تھی، اسی لیے راتوں کو سفر یعنی گشت کرتے تھے، حال چال دیکھتے تھے، ہر گھر پر جاتے تھے کہ کیا حال ہے۔ تو اس لیے نہیں پہنا کہ کیا میری ہر رعایا کو ایسا کپڑا میسر ہے؟ کیا میرے ماتحت جتنے لوگ ہیں سب کو اتنا عالیشان کپڑا میسر ہے؟ نہیں ہے، تو مسلمانوں کا بادشاہ بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ ایک وجہ تو یہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر میں اچھے کپڑے استعمال کرنے لگ جاؤں گا تو جو دوسرے میرے گورنر ہیں، میرے ماتحت جو دوسرے وزیر ہیں، حاکم ہیں، گورنر ہیں، وہ بھی میری نقل کریں گے، وہ بھی شاندار کپڑے پہننے لگ جائیں گے۔ اب ان کے پاس مال نہیں ہوگا اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں ہوگا تو ظلم کریں گے۔ ان کو تو اللہ کا ڈر نہیں ہے، پبلک کے اوپر ظلم کریں گے، ان سے چھینیں گے اور شاندار کپڑے پہننے کی کوشش کریں گے۔ تو میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی میری نقل مار کر پبلک پر ظلم کرنے لگ جائے، خود کے پاس نہ ہو اور میری نقل مارنے میں، اچھا کپڑا پہننے میں کسی کو دبائے، ظلم کرے، اس لیے میں اچھے کپڑے نہیں پہنا کرتا۔ تو تکبر جو ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے مقابل میں تواضع اللہ کو پسند ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو جو ہے بلند کرتے ہیں۔ جو جتنا جھکے گا، اپنے آپ کو جو ہے نیچا رکھے گا، اتنا اللہ اس کو اوپر اٹھائے گا۔ دیکھو، جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے۔ اکڑ تو مردے کی پہچان ہوتی ہے، مردہ اکڑ جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جلدی کسی کا انتقال ہو جائے تو کہتے ہیں جلدی جو ہے جبڑا باندھ دو اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر دو اور آنکھ بھی بند کر دو، نہیں تو بعد میں اکڑ جائے گا تو بند نہیں ہوگی، نہ آنکھیں بند ہوگی اور پھر بہت یعنی بھیانک چہرہ لگے گا اور پسند نہیں آئے گا۔ تو اکڑ تو مردے کی پہچان ہوتی ہے، جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے۔ اگر ہم جان والے ہیں اور یعنی دینی جان والے ہیں تو ہمیں تواضع اختیار کرنا چاہیے۔ جی، کہ اسی لیے تو کہا کہ صراحی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ جو اہل ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے چلتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، جو اہل ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے چلتے ہیں۔ سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ سراہی کو جب تک جھکائیں گے نہیں، وہ پیمانے کو اور گلاس کو نہیں بھرے گی، تو پتہ چلا کہ کسی کو فائدہ پہنچانا ہے تو جھکنا پڑے گا۔ اسی لیے پھل سے بھری ہوئی ٹہنی سر زمین پر جھکا دیتی ہے۔ جس درخت پر پھل ہوتا ہے اس کی ٹہنیاں زمین پہ جھک جاتی ہیں، اور جو خالی ہوتا ہے اس کو وہ نہیں جھکتا۔ اس لیے جس کے اندر دین، تقوی، اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ جھکے گا، تواضع اختیار کرے گا، اور جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اس کو اوپر اٹھائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر اور حسد اور بخل، یہ ان بیماریوں سے اللہ ہمیں بچائے۔ اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا علاج اللہ والوں کے وہاں ہوتا ہے، ان کا دامن تھامنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ ابھی میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ سالوں کی عبادت منٹوں میں ضائع ہو جائے گی۔ اگر تکبر ہے، حسد ہے اور بخل والی بیماری ہے تو سالوں کی عبادتیں، پوری رات کا جاگنا 1 منٹ میں ضائع ہو جائے گا۔ جہاں کسی کو حقیر سمجھا، ذلیل سمجھا، سب بیکار۔ جہاں کسی کے بارے میں جلن اور حسد پیدا ہوا، سب بیکار۔ اور اللہ نے مال دیا ہے، خرچ نہیں کر رہا ہے،
اور دبا کے رکھ رہا ہے تو سب بیکار، وہ مال بھی ضائع ہوگا اور یہ بندہ بھی ضائع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔